تو اختلاف ہے مفسرین کے درمیان کہ یہ 7 آیتیں بسم اللہ ان کے اندر انکلوڈیڈ ہے، اور ان کی تفسیر اب ہم نے کرنی ہے، یہ بیڑا اٹھایا میں نے. So first of all, what do you mean by تفسیر؟ You have to understand the word. تفسیر کا لفظ سفرہ سے نکلا ہے، سین فے را. سفرہ کہتے ہیں بے حجابی کو، بے پردگی کو، پردے اٹھانا، حجاب اٹھانا، حجاب والی. اور جب وہ اپنا نقاب الٹے تو اس الٹنے کے عمل کو سفارہ کہتے ہیں. جو نقاب الٹے اس کو سافرہ کہتے ہیں. اور تفسیر کہتے ہیں جب پورے ہی نقاب الٹے، کسی بھی حسن کو اتنا بے نقاب کیا جائے کہ وہ حسن پوری طرح سامنے آ جائے. So that is تفسیر. That is the meaning of the word تفسیر in Islam, in Arabic. اسی لیے جب وہ شمس تبریزی سے پوچھا گیا کہ آپ قرآن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میرے لیے تو یہ محبت نامہ ہے. اس لو لیٹر جبرائیل قرآن بپیغام نمی خواہم. یہ قرآن جو ایک پیغام کی شکل میں جبرائیل لایا ہے حضور پر، مجھے نہیں چاہیے. سر سید احمد خان، ناٹ این آرڈنری اسکالر، بہت بڑا عالم ہے. ز جبرائیل قرآن بپیغام نمی خواہم، ہمیں گفتار معشوق است قرآن کے مندارم. جو قرآن میں رکھتا ہوں وہ ماں سوائے معشوق کی گفتگو کے اور کچھ بھی نہیں. کہ جب تک آپ وہ حسین نہ مانو اس کو اور اس کے چہرے سے نقاب الٹنے کی صحیح نہ کرو، تب تک you will never understand that. And today we are not going to touch any word، کیونکہ میں کسی بھی لفظ کو اگر چھو لوں گا تو 1.25 گھنٹہ مجھے چاہیے. We are just going to see the flow of سورہ فاتحہ، کہ کس طرح آیات فالو کر رہی ہیں ایک دوسرے کو، اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا مطالب پنہاں ہیں. اب یہ شروع ہو رہی ہے، 3 مضامین کھل رہے ہیں. اس کی ترتیب کیا ہے؟ I'm just talking about ترتیب of سورہ فاتحہ. We are not going into any words of سورہ فاتحہ. پہلا مضمون کھلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب اس کی ترجمہ جانتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کو پال رہا ہے. وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے. رحیم اس کو کہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں دیتا ہے، رحمان اس کو کہتے ہیں جو بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے. رحیم اس کو کہتے ہیں جو میرٹ کو دیکھ کر دیتا ہے، رحمان اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں پر پٹی باندھ کے دیتا ہے. رحیم اس کو کہتے ہیں جو صرف اپنوں کو دیتا ہے، رحمان اس کو کہتے ہیں جو غیروں کو دیتا ہے. رحمان وہ ہے جس کو ڈزنٹ کیئر کہ کوئی میرا ماننے والا ہے یا نہیں ہے، میری کوئی عبادت کرنے والا ہے یا نہیں ہے. ہی ول گیو. دیٹ از رحمان. تو اب شروع ہو رہی ہے حمد خدا سے، شکر خدا سے سورہ فاتحہ. یہ پہلا مضمون کھلتا ہے اس کا ترتیب کے حوالے سے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ جو ظلم و زیادتی لوگ، انسانیت ایک دوسرے پر کرتی ہے، ایک دن کا وہ مالک ہے جس دن وہ ان ظلم و زیادتیوں کا حساب کرے گا. اٹس آل شکر، اٹس آل شکر. اللہ تیرا شکر ہے تو پال رہا ہے ہمیں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میری نیکیوں کو دیکھ کر اجر دیتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے میرے گناہوں کو دیکھ کر تو مجھ پر نعمتیں بند نہیں کرتا. رحمان اور رحیم کی اب ڈفرنٹ کانٹورنگ میں کر رہا ہوں. اور یہاں پہ یہ پہلا، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اب کیونکہ اتنی نعمتیں تو نے دی ہیں، تو میری ربوبیت کر رہا ہے، مجھ پر رحم کر رہا ہے، میرا حساب کتاب کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں تیری عبادت کروں اور تجھ سے استعانت طلب کروں، تجھ سے مدد طلب کروں. مولا کائنات اتنا عرصہ پہلے کہہ گئے تھے ما عبدتو کا حق عبادت، ما عبدتو کا للجنت کم خوفا للنارک ولکن وجدتو کا اہلا للعبادہ. پروردگار میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، یہ تیری لگائی ہوئی آگ جہنم کی، اس سے ڈرتا ہوں. میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہے ہی اس قابل. اب یہ سورہ فاتحہ کو آپ اگر اس کے ساتھ ملائیں تو میں نے عبادت کیوں کرنی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. یہ فلو آ رہی ہے اس کی. پہلا مضمون کھل رہا ہے حمد خدا، شکر خدا، اور پھر عبادت، اور اس کے بعد تذکرہ آ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب دعا آئی. یہ دوسرا مضمون کھلتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. اب ہدایت کے بھی 2 طریقے ہیں، ایصال الی الموصول یا ارأیت الطریق. کوئی ارأیت الطریق یہ ہوتا ہے کہ کسی کو راستہ دکھا دینا، اور ایصال یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے پہنچا دینا. تو یہ دونوں قسم کی ہدایت طلب کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا ملا دے جو راستے تک پہنچا دے، یا پھر خود ہی راستہ دکھا دے.
اب پہلا مضمون جو چلا ہے سورہ فاتحہ کا وہ چلا ہے شکر خدا سے، دوسرا مضمون چلا ہے عمل دعا سے، اور اس کے بعد تیسرا مضمون ہے صراط الذین انعمت علیہم وغیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہے عطائے خدا کہ پروردگار اس راستے پر چلائیں جس راستے پر تو اپنی نعمت عطا کرتا ہے۔ تو یہ فلو ہے، ترتیب ہے سورہ فاتحہ کی، شکر خدا، عمل دعا اور عطائے خدا۔ اب یہ تینوں عمل ہر مسلمان کی زندگی میں ہیں، ہم شکر بھی کرتے ہیں، ہم عطائے خدا میں یقین بھی رکھتے ہیں، اور ہم عمل دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری ترتیب الٹی ہے۔ یہاں پر آ کے امت قرآن سے جدا ہو جاتی ہے کہ ہمارا دعا، عطا اور شکر کے بارے میں جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ میں دعا کروں گا، مجھے کوئی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور اس عطا پر میں شکر کروں گا۔ لیکن سورہ فاتحہ یہ بتا رہی ہے شکر کرو، پھر دعا کرو، اور پھر عطا ہوگی۔ اور یہ بدیہی علم ہے، you don't need to think about it a lot, it's very simple, it's not tough نا، simple۔ So basically اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے شکر ادا کرنا سیکھو، پھر دعا کرنا سیکھو، اور پھر میری عطا آ جائے گی۔ یعنی اگر وہ کاروبار شروع کرتا ہے اور آپ ترقی کر جائے اور آپ اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ بڑی ترقی کر لی، تو وہ کہے گا کہ ہاں جی I had a great planning, a great organizational structure, I hired the best people and I am been very honest، اور اس لیے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر کہیں سب کچھ کرنے کے بعد ناکام ہو جائے تو کہے گا کہ میں نے تو سب کچھ کیا تھا، اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ یعنی جب فائدہ ہوا تو معاملہ اپنی طرف محول کیا، اور جب نقصان ہوا تو معاملہ خدا کی طرف محول کیا۔ یہ ہمارا انداز ہے، زندگیاں گزارنے کا طریقہ ہے کہ ضرورت ہے دعا کرو، دعا کے بعد اگر مل جائے تو شکر کرو، نہ ملے تو صبر کرو۔ کچھ ملے گا تو شکر کریں گے، شروع میں ہی شکر شروع کر دیں۔ What kind of demand is that؟ شکر تو ہمیشہ نعمت پر ہوتا ہے۔ تو ابھی کچھ دعا کرتے ہیں، کچھ دے گا تو شکر بھی کر لیں گے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنی دعا کو بعد کی بات ہے، دعا عبادت تو بعد کی بات ہے، پہلے شکر کرو۔ ہم نے تو جی وہ ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا اور بڑی دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو وہ لڑکی نہیں دی، اور میں نے تو ماسٹرز کیا ہوا ہے اور 50-60 ہزار کی نوکری، اللہ سے جا کے مسجدوں میں بڑا ماتھا پھوڑا ہے، مجھے تو نوکری بھی نہیں ملی، شکر کس چیز کا کروں؟ That's very sad actually، کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا۔ جب آپ مخلوق سے خالق کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، یہ خالق کی شکایت ہے اور وہ بھی مخلوق سے، تو وہ شکایت کے عمل کرنے کے لیے آپ کو 7 چیزیں درکار ہیں۔